بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر. یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا, اس پیڑی نے تینا کرتا, یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ, تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیگ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے, دیگ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں, وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں, نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے, وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے, ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی واجب نہیں ہے. صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں, اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, مسند امام احمد میں ہے, امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں. تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے, اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے. لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے, سلف کے فہم کے مطابق نہیں, صحابہ کے فہم کے. سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں, انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے, تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم. صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. تو عید قربان کی قربانی سنت ہے, واجب نہیں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے, واجب نہیں. رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے, اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پہ اختلاف ہے, بہرحال آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ مانی جاتی ہے روایت. تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے, جیسے کئی ایک موقعوں پہ آپ علیہ السلام کا جس طرح فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو رنگو, یہ ترغیب دلانے کے لیے. ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی, سفید ہی رکھی ہے, جواز کی حد تک یہ مطلب جائز ہے. تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے, سنت کے درجے. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرے گی. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے, یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے, حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950, جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے, وہ بھی حسن درجے میں. اور رہی غدیر خم کی حدیث, وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں, وہ مسلم 6225 سے 6228. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے
2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے. وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ ہے آپ کے پاس, امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے, اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ. یہ امام باقر نے روایت کی ہے, ان سے امام جعفر نے سنی ہے, اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ, اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں, آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے, اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں, ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی, نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان, حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا. لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے. البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر, اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں, کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علادہ سے اپنی قربانی کرے گی, فلاں کرے گی, اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت مؤکدہ ہے, سنت دائمہ, متواتر اور مسلسل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے, صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود. اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک غریب آدمی ہے, قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے, تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے, وہ قربانی کر سکتا ہے. کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے, پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا. تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں. تو وہ صاحب استطاعت ہے, ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضرور. اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے, اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا, اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے, گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے, اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملنا. اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے. تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں, پہلے بھی ہو 32 والی, وہ چھوٹی لگ رہی ہو, پیسے آ جائیں, کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ. کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں, پیسے ان کاموں میں ڈالیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی, یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں
تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر. یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے, یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے, ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے, دیکھ پک رہی ہے, تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں, نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں, بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے, وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, اگلا سوال ہے, اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے, یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے, تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں, بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے, تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز ₹1,00,000 کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن ₹1,00,000 آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے, تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نا, وہ کہتے ہیں, کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, تو قرضہ بھی جو مائنس کریں گے, اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں, مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا, 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ, 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ, کتنا ہو گیا 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد, وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوا ہے, تو 1 کروڑ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے نکالی. وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40, 60 میں نے بینک سے اٹھایا, تو 60 میں سے 40 نکل گئے, تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں, میں کیوں زکوٰۃ دوں گا. حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں, 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. 40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا, 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا, تو ٹوٹل کتنا ہوا 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے, 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے, اپنے 40 جو بھی وہ 60 کاٹ دیتے. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں, ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے, کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں, آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے, اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے. کاروبار میں اتنے تیز ہیں, دعائے قنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو, جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا نا, غور پہ ہے کوئی اور. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے، وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو اس نے شرک کیا. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی، اور کیا کرتا، اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا، میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے، اور بھی تو یقین نہیں آتا بریکٹائنچ. تو اللہ تعالیٰ مائے گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں، کر لی گئی، جا دوزخ میں، تم میرے پاس کوئی اجر نہیں. اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہت بڑا لامہ ہے. تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ، آیت اللہ، یادگار اسلاف. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا بڑا فراڈیا ہے نا، یہ اسلاف بھی ایڈے بڑے فراڈیے سن، یہ انہوں نے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا. یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو. میرا دماغ ہوئے پاسے ٹر جاتا ہے کہ یار یہ یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو. اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قرضہ کیا آپ کو سب مر چلیں، قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کم کر دیں، فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے، کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں. اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کی. تو چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں، صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی چاہیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ. ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے گھر سے پکدا ہی چھوٹا ہے. جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹے گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا. ادھر جناب تمہیں یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتیاں واسطے، تے موٹا گوشت تے سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے سر بڑا. ایک اور تحفہ لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا. صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا. صحیح بخاری 969. اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل،
اور تحمید بیان کرو. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو, تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو, اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا, پوری امت کا اجماع ہے, جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں, ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر, لا الہ الا اللہ تحلیل, واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تینوں چیزیں آ گئی نا. تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو. اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے, عید کی نماز کا طریقہ, اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں, اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں یہ تکبیرات بلند کی جائیں. اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969, اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں, یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی. اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے, آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی, جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو, اور سنن کبری البیہقی میں. یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی, جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تو امام بخاری لے کے ہیں کہ امام محمد بن علی بن حسین, یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے, امام محمد بن علی بن حسین بن علی. امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں. ان نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ سنتوں کے بعد, ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے, وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے, جو ساری امت کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذو الحجہ, اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد. اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے, امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا, المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا, جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی, اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی, تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں. ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں, یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں. دوسری تکبیر جو مشہور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے, اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا. تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے, یعنی سبحانک اللہم و بحمدک کا جو ہم پڑھتے ہیں نا, اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ واو کے بغیر بھی ثابت ہے, واو کے ساتھ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. واو کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے. تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں, آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا. سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے, یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا, جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں, مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی, نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی, تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود, ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا, جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں.
ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں, یہاں تو نہیں رکھے ہوئے, 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں, اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے, یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے, ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا, بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے, وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ, کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے, صبح شام کے سنت اذکار, اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ, آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ, فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ, جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا, کم از کم یہ پڑھ لے, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی, کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں, آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں, وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں, یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں, میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر, یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا, قربان کرنے کا, نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ, سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی, ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا, کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں, کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی, وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث, اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے, اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ,
اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کریں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر ہی پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ
اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے, 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز تھی. ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا, جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں کرتا. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ والی, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کرے. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے, میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے, اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں, آپ پاس دونوں آپشن ہیں, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام منک السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں, بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے
اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے، سورۃ المطففین کے بعد۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ